وہ نااہلی ہوتی ہے لرننگ کی وجہ سے، لرننگ نہیں ہوتی، مارکس لیے ہوتے ہیں۔ لرننگ کے لیے ایک بیسک کنسیپٹ ہے، آپ کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو 3 بیسک کویسچنز آپ کو خود سے پوچھنے چاہیے: واٹ، وائی، ہاؤ، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ کسی بھی چیز کو، ٹاپک کو، ٹرمنالوجی کو جب آپ اس پیرامیٹر کے ساتھ پڑھیں گے پھر آپ کے پاس لرننگ آتی ہے، اور وہ کسی بھی ڈگری میں، کسی بھی سبجیکٹ میں اگر یہ تینوں کنسیپٹ آپ کے پاس ہیں آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ انٹرویو دینے جاتے ہیں، کیا سوال ہوتا ہے آپ سے؟ کیا کرتے ہیں یا کیا کیا ہے؟ اچھا یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ نے خود سے ان کا جواب تلاش کیا ہوگا آپ کہیں پہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں، بایو میں ایک چیپٹر ہے جس میں انسان یا جانوروں کی افزائش کس طرح سے ہوتی ہے یہ سمجھایا جاتا ہے۔ اگر تو آپ نے اس کو ایگزام کے لیے رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے لکھ دیا، نمبر بھی آ گئے، اس کے بعد آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کے پروسیس کو پڑھا ہوگا، کون سے جانور ہیں، ان کی افزائش انڈے سے ہو رہی ہے، کئیوں کی بچے سے ہو رہی ہے، فرق کیوں ہے، کیسا پروسیس ہے، ڈیفرنس کیا ہے، یعنی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے۔ اگر آپ نے اس کنسیپٹ کے ساتھ پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ 5 سال کے بعد بھی کبھی نہیں بھولے گا۔ اس طرح سے اگر آپ کامرس کی بات کرتے ہیں یا اکنامکس کی بات کرتے ہیں، ایک ٹرمنالوجی کی مثال دیتا ہوں، سوٹ انالیسس ایک ٹرم پڑھی جاتی ہے، اور اکثر یہ انٹرویو کے اندر جب ہم انٹرویو کرتے ہیں اکثر لوگوں سے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اتنا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ پڑھا تو ضرور تھا، لیکن جو میں نے آپ کو بات کی کہ واٹ، وائی، ہاؤ، اس کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں کہ سوٹ ایکچولی کن الفابیٹ سے بنا ہے اور اس الفابیٹس کا مطلب کیا ہے، جیسے سوٹ ایس فار اسٹرینتھ، ڈبلیو ویکنیس، آپ یہ دیکھیں کہ فرق کیا ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ اگلے 2 الفابیٹس ہیں او ٹی یعنی اپرچونٹی اینڈ تھریٹ، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اب جب آپ اس سوٹ کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ بات ہو رہی ہے سوٹ انالیسس کی۔ نارملی تو کمپنیز کے بارے میں لیا جاتا ہے، آپ اپنا بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان فیوچر یہ کوئی کمپنی یا کوئی بھی آدمی، اس کا فیوچر کیا ہے، کیا اس کا ریوائول ہے، کیا یہ پیچھے ہٹے گا، یہ ناکام ہو جائے گا، یہ آگے بڑھ جائے گا، اس کے لیے سوٹ انالیسس کیا جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں، اسٹرینتھ اس کی کتنی ہے، ویکنیس کی، اپرچونٹی اس کے پاس کتنی ہے، یا اس کو تھریٹ کتنے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر ویکنیس ہے تو اسٹرینتھ میں بدل سکتی ہے، کیا ورک کرنا پڑے گا۔ اگر تھریٹ ہے تو اس کو کیسے اپرچونٹی میں بدلا جا سکتا ہے، یا اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یا میں اپنی اپرچونٹی بڑھا کیسے سکتا ہوں، تھریٹ کو کم کیسے کر سکتا ہوں۔ اب یہ چیز جب اس وے میں آپ کریں گے تو آپ کو یہ ٹرمنالوجی پوری لائف نہیں بھولے گی، یہ بھول جائے گی، کیونکہ جب آپ نے اس کا کنسیپٹ لے لیا، لرننگ لے لی، اب دونوں کے پاس یہ ڈگری ہے، دونوں نے اس کو پڑھا، اس ٹاپک کو پڑھا۔ جس بندے نے اپنے کسی بھی ڈگری میں یا سبجیکٹ میں اس وے میں اسٹڈی کیا کہ لرننگ کی، چاہے اس کے نمبر کسی بھی وجہ سے آبجیکٹو تھا، کوئی غلط ہو گئی، یا بعض دفعہ آپ کو چیز کا پتہ ہوتا ہے، آپ اٹیمپٹ کرتے ہوئے مینٹلی تھوڑے ایبسینٹ ہو جاتے ہیں، کچھ اور خیالات میں چلے جاتے ہیں، غلط لکھ رہے ہیں، لیکن نالج ہے آپ کے پاس، رٹے والا بندہ مارکس لے جاتا ہے کیونکہ وہ رٹا لگایا ہوتا ہے، ویسے لکھ جاتا ہے۔ چاہے آپ کا بی گریڈ ہے، اے پلس نہیں ہے، لیکن آپ نے لرننگ اس پہ میں کی، آپ اس ڈگری ہولڈر سے جس نے 4 میں سے 3.99 سی جی پی اے لیا ہوا ہے، اور آپ کا چاہے 3 سی جی پی اے ہے، لیکن آپ کی لرننگ اس وے میں ہے،
دونوں کی سیم ڈگری ہے، آپ آگے نکل جائیں گے اس سے، تو بندہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دے پائے گا، لرننگ ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی اس جو لائن کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ڈگری نہ اہل یا نکمی نہیں ہوتی، یہ ہم لوگ ہوتے ہیں ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں کہ ہم نکمے ہیں یا قابل ہیں۔ فرق کیا آتا ہے لرننگ کا، کہ آپ نے کس وے میں مدد کیا سکتے۔ ویسے تو ابھی بھی کئی ڈگری ہیں جو پیسے دے کے مل رہی ہیں، وہ بھی لوگ لے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ایم بی اے کوالیفائڈ ہے یا کوئی ایم ایس سی ہے یا پی ایچ ڈی ہے تو پرابلم اس سبجیکٹ میں تو نہیں ہے نا، پرابلم تو اس بندے میں ہے، اس نے لرننگ کیسے